वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसी हैं प्यारी प्यारी वालेकुम तारीफ? अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, लास्ट क्लास आप लोगों की कैसी रही? सबसे पहले तो मुझे बताइए कि वुजू का हुक्म हमें कुरान मजीद की किस आयत से पता चलता है? सूर्य अल माइदा। शाबाश, आयत नंबर। आयत नंबर एक्चुअली मैम डिस्कनेक्ट हो गया था तो उसमें पता नहीं लगा था। 36 आयत नंबर 36 और समथिंग। आयत नंबर 6। ठीक है, सूरा 6 अल-माइदा आयत नंबर 6। वुजू का लुग़वी मानी क्या है? अलवदा है जिसका मानी है हुस्न व जमाल, सफाई और रौनक। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है जी, वुजू का तरीका सबको क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे चलते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। अपनी नियत अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने पास लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उनको डिस्कस कर लेंगे। आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो है वुजू के बाद की दुआएं और कुछ दीगर अहकामात। स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है? जी मैम। जी मैं नजर आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वुजू के बाद की दुआएं, से पहले तो हदीस से हमें पता चलता है, सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से जो भी शख्स वुजू करे और वुजू को पूरा करे फिर ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिसमें से चाहे दाखिल हो जाए। इसी तरह तिरमिजी में भी हमें यही हदीस मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये दुआ आती होगी। और इसके एंड पे कुछ और अल्फाज भी हमें मिलते हैं, वो है अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, जो हमने कल भी आयत देखी थी कि ए अल्लाह ताला मुझे बहुत ज्यादा तौबा करने वालों और बहुत ज्यादा पाकीज़गी इख्तियार करने वालों में से बना दे। तो दोनों ही दुरुस्त हैं। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो शख्स वुजू करे और कहे कि ए अल्लाह तू पाक है और अपनी तारीफ के साथ मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ और तेरी तरफ तौबा या रुजू करता हूँ, तो इसे एक कागज पर लिखकर इस पर मोहर लगा जाती है जो क़यामत तक तोड़ी नहीं जा सकेगी। यानी कि इंसान जब ये कलिमात शऊर के साथ कहता है तो उसके लिए एक मोहर लगा दी जाती है। यानी कि समझिए कि मोहर आप किसी चीज पे कब लगाते हैं, जब कोई चीज फाइनलाइज हो जाती है, कि यानी उस चीज का अजर फाइनल हो गया, उसके ऊपर मोहर लगा दी गई, अब क़यामत तक का वो आपका अजर इंशाल्लाह आपके लिए बाकी रहेगा। फिर हमें कुछ और अहकामात भी पता चलते हैं, जैसे वुजू के बर्तन के बारे में सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल आप ढांके हुए नए मटके से वुजू करना पसंद करेंगे या लोटे लोटे जैसे बर्तनों से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि लोटे जैसे आम बर्तनों से मैं वजू करना पसंद करूंगा। बेशक अल्लाह ताला का दीन आसान है, मिल्लत इस्लाम नरमी और सहूलत आमेज शरीयत पर मुश्तमिल है। ठीक है, अब जहां पर हमें दलील पता चल रही है कि कोई ऐसा बर्तन जिससे पानी उंडेला जा सके उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल जो आपके करंट दौर में टूटी वगैरह का पानी है उसको भी आप यूज करके नलके के पानी से आप वजू कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा मौका मिले तो सुन्नत समझ के आप लोग इसकी भी कोशिश कर सकते हैं। फिर हमें यह भी पता चलता है कि रात के वक्त वजू का पानी तैयार करके रखना। अब जैसे सर्दियां हैं और सुबह फजर के टाइम के लिए आप पहले से एहतमाम कर लें कि वजू के लिए बाकी घर वालों के लिए भी अगर आपने वजू का एहतमाम करना है तो क्या आपका तरीक़ाकार होगा, उसकी भी हमें सुन्नत से पता चलता है। निसाई की हदीस है, हम रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी मसवाक और वजू का पानी तैयार रखते थे। फिर हमें यह भी पता चलता है कि वजू के बर्तन में हाथ डालने से पहले हाथ धोना।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नींद से उठे तो वुजू के पानी में हाथ डालने से पहले इसे धो ले, ताकि क्योंकि तुम में से कोई नहीं जानता कि रात को इसका हाथ कहाँ रहा था। यानी अगर आप किसी बर्तन से वुजू कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा पानी उससे निकाल के, मतलब उंडेल के, आप अच्छे तरीके से हाथ धो लीजिए, क्योंकि इंसान जब सोता है तो नहीं पता होता कि आपका हाथ किसी गंदगी या किसी और चीज के ऊपर तो नहीं लगा। मतलब पहले हाथ धो लिया जाए और उसके बाद वुजू के बर्तन में हाथ डाला जाए। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि वुजू के लिए पानी की क्या मिकदार होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमारे दीन की खूबसूरती कि हमें यह भी बता दिया गया कि वुजू एक काम है जो आपके लिए नूर का बायस है, आपके गुनाह बख्श दिए जाते हैं उसकी वजह से। लेकिन साथ ही ये भी बता दिया गया कि उसमें इसराफ नहीं होना चाहिए, और ना ही ये कि आप उसको बहुत ज्यादा बकीली के साथ करें कि जिस्म के आज़ा भी आपके गीले ना हो। तो वुजू के लिए पानी की मिकदार भी हमें हदीस से ही पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का पानी एक मुद्द और गुस्ल के लिए एक सा काफी था। इसी तरह हमें यह भी पता चलता है कि वुजू में मुबालगे की बहुत ज्यादा फजीलत है। ये हमने पहले भी देखा था, और इसकी दलील यही है कि मोमिन का जेवर वहां तक पहुंचेगा जहां तक कि इसके वुजू का पानी पहुंचेगा। इसी तरह वुजू में इसराफ भी नहीं होना चाहिए। एट टाइम्स क्या होता है कि हम इस तरह से टैप खोल देते हैं कि पानी बहुत ज्यादा जाया हो रहा होता है, तो इसकी भी हमने एहतियात करनी है। जब आप फॉर एग्जाम्पल बाजू धो रहे हैं और आप उनको पानी को अच्छी तरह से मल रहे हैं, तो आप उस दौरान अपने टैप बंद कर दीजिए। और कितनी खूबसूरत हदीस है कि आप वसल्लम ने फरमाया कि वुजू में भी इसराफ होता है। साहबा ने पूछा वो किस तरह, तो आप वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारे सामने एक नहर भी जारी हो तो तब भी तुम वुजू में इसराफ ना करो। यानी कि नहर, अब देखिए, एक ऐसी चीज है जो बह रही है, जिसके पानी में किसी किस्म की कमी नहीं है। उस टाइम पे भी आप वसल्लम ने कहा कि तब भी तुम पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करो। फिर हमें ये भी पता पी लेते हैं तो फिर इसके बारे में क्या हुक्म है। जैसे दूध पीने के बाद कुल्ली करके नमाज पढ़ना, क्योंकि दूध ऐसी चीज है जो एक थिक लिक्विड है ना, तो उसके कुछ असरात आपके मुंह में बाकी रह जाते हैं। तो अगर आप कभी दूध पिए तो उसके बाद आप कुल्ली कर लें, और उसके बाद आप जो है वो, मतलब आपका वुजू था, फॉर एग्जाम्पल आप नमाज का इंतजार कर लेते, इतने में आपने दूध पिया, तो आप नमाज पढ़ने से पहले कुल्ली कर लेंगे। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे वुजू टूट जाता है, इनको नवाक़िज़ से वुजू कहा जाता है। वो क्या है? सबसे पहले तो जैसे हमने सूरा अल माइदा आयत नंबर 6 में ही देखा, कल ये आयत हमने डिटेल से पढ़ी थी कि अगर कोई कज़ाए हाजत से आए तो उसको चाहिए कि वो वुजू करेगा। ठीक है, सबीलैन, दो रास्ते हैं जिनसे कोई भी चीज खारिज हो सकती है। वहां से कोई भी चीज खारिज हो गई कज़ाए हाजत के वक्त, तो फिर आपको जो है वो वुजू करना पड़ेगा। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें शक हो जाता है कि हमारा वुजू टूट गया था, उसके बारे में भी इमाद बिन तमीम अपने चचा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स का हाल बयान किया गया जिसको एक ख्याल हो जाता था कि दौरान नमाज में किसी चीज को महसूस कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से इस वक्त तक ना मुड़े या ना फिरे जब तक कि हवा निकलने की आवाज या बू ना पा ले। ठीक है, अक्सर हमें भी वहम हो जाता है। तो जब तक कोई एविडेंस ना हो, आपको कोई चीज महसूस नहीं हुई, आपको बू महसूस नहीं हुई, आवाज महसूस नहीं हुई, तब तक आपका वुजू है। ठीक है, शैतान कभी हमारे दिल में वसवसे भी डाल देता है। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि जैसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि सबीलाइन से कोई चीज निकले। ठीक है, इसी तरह अगर कोई आपका कोई ऐसा डिस्चार्ज हो जाता है जिसकी वजह से कोई ऐसी चीज निकली है, उसकी वजह से भी आपको जो है वो वुजू दोबारा करना होगा। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि मदी मदी क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजी के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे वुजू है और मनी से गुस्ल है। ठीक है, मजी वो डिस्चार्ज है जो आपको नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिर्फ वुजू करेंगे। इसी तरह कुछ खवातीन में जो है वो लुक्यूरिया का मसला होता है, तो तब भी आप अपनी नमाज के लिए सिर्फ वुजू कर लेंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़वाजी ताल्लुक कायम करने के बाद जो डिस्चार्ज हो उसके लिए फिर गुस्ल करना फर्ज हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये जो हदीस आपके सामने है इब्ने माजा की, अब पीछे अगर नमाज के दौरान लकोरिया हो जाए तो फिर
تب بھی اگر آپ نے وضو کیا ہے تو آپ کا وضو رہے گا، کیونکہ دیکھیں یہ ڈسچارج جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نماز کے لیے فریش وضو کر لیں اور پھر آپ جو ہے وہ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اگر کوئی نشان ہے تو اس کے اوپر بھی اگر آپ سے پانی چھڑک دیتے ہیں اور وہ نشان پوری طرح سے نہیں گیا تو بھی آپ اس لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بھی کہ اس کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے، تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ سے وسلم سے دریافت کیا گیا تجھے اس سے وضو کافی ہے، یعنی آپ سے وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر مدعی ہو تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے، تو آپ سے وسلم نے کہا کہ اس کے لیے وضو کافی ہے، اور پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر وہ میرے کپڑوں کو لگ جائے تو اس کا کیا کروں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ سے وسلم نے کہا کہ تجھے پانی کا ایک چلو کافی ہے، جہاں تیرا خیال ہے کہ وہ لگ گئی ہے وہاں چلو پر پانی چھڑک دے، ٹھیک ہے، مطلب دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اگر صرف آپ اس جگہ پہ پانی چھڑک اور اپنے لباس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مل لیتے ہیں تو آپ کا وہ لباس پاک ہے۔ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے اس میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، میں نے پوچھنا تھا کہ جن کو لیکوریا کا بہت زیادہ فریکوینٹلی مسئلہ رہتا ہے تو ان کے لیے کیا آپ پرسکرائب کرتی ہیں کہ اس وقت وہ بار بار کیا اپنا نماز توڑ کر پھر وضو کیا کریں؟ دیکھیں یہ چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لی، یہ ڈسچارج آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان اس چیز کے لیے جو جواب دہ ہے جو آپ جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ کی نماز کا وقت تھا ایک، اگر آپ کو نارملی ڈسچارج ہوتا ہے، آپ کی نماز کا وقت داخل ہوا، آپ اپنے لباس کے اوپر پانی جو ہے وہ چھڑک رہے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نشان موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ وضو کر لیں اور اس میں آپ ایک نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر اس دوران بھی ہو جاتا ہے تو آپ کا وضو اس نماز کے لیے کافی ہے، لیکن اگلی نماز کے لیے پھر آپ ایسا کریں کہ آپ دوبارہ یہی تازہ ساتھ وضو کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، thank you جن so چیزوں much۔ کے بارے میں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے لیے آپ کے اوپر کوئی بھی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے ایکسکیوز می میم، ایک کوشچن کرنا چاہتی جی۔ میم، میں نے پوچھنا تھا کہ جو آفٹر انٹر کورس اگر آپ نے بہت لے لی ہے اس کے بعد اگر آدمی کا ڈسچارج اگر لیڈیز میں سے آئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے بھی آپ کا غسل نہیں ہے، آپ ایک بار غسل کر چکے ہیں تو غسل کا طریقہ آپ لوگ طہارت، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہوگی، جی طہارت میں جی جی پہلے جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ آپ اچھی طرح سے استنجا کریں گے تاکہ جو بھی نجاست ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ٹھیک پراپر وضو کریں گے، اس کے بعد آپ غسل کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے جب آپ نے غسل کر لیا اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈسچارج آتا ہے تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ نے کو غسل دوبارہ نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ کبھی ڈسچارج بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر پانی چھڑک کے آپ وضو کر لیجیے نماز کے لیے، ٹھیک جزاک اللہ۔ ہے وہی آپ کی۔ اسی طرح اب سوال یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس کے بعد وضو کا کیا حکم ہے؟ اگر بغیر رکاوٹ کے شرمگاہ کو چھو لیا جائے تو وضو لازم آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایون اگر آپ بچے کا ڈائپر چینج کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے تو بھی آپ وضو دوبارہ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر رکاوٹ کے پیچھے سے جیسے کپڑے میں سے ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں پر یہ چیز بھی بتا دی گئی ہے کہ بچے کی شرمگاہ، جیسے ایک ماں ہے اس نے بچے کا ڈائپر چینج کرنا ہے، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو شک میں ڈال دیں آپ ان کو چھوڑ دیں، تو اگر آپ شک میں آ گئے ہیں کہ میرا وضو ہے یا نہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ وضو کر لیں، دونوں البتہ آرا پائی جاتی ہیں، آپ کا جس پہ بھی شرع صدر ہو آپ کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ اسی طرح نیند کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آنکھیں سرین کا تسمہ ہے، جو سو جائے وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو نیند آ گئی ہے تو آپ وضو کریں گے۔ اسی طرح اونگ بھی جو ہے وہ ایٹ ٹائمز آ جاتی ہے۔ اونگ کیا ہوتا ہے؟ مطلب اونگ نارملی نیند کے شروع کا حصہ ہے، جب آپ ایک گہری نیند میں نہیں گئے بلکہ آپ کو صرف ایک جھونکا سا آیا، اس کے بارے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ وضو دوبارہ کریں گے، لیکن اگر آپ ٹیک کے بغیر بیٹھے تھے تب آپ وضو نہیں کریں گے۔ جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں تو تب آپ کے پاس کوئی ٹیک والی چیز نہیں ہوتی ہے اور آپ کو اونگ آ گئی ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن فار ایگزامپل آپ کسی چیئر کسی صوفے پہ بیٹھے تھے اور آپ کو اونگ آ گئی، آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو پھر جو ہے وہ شک کو دور کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ وضو کر لیا جائے،
ठीक है। इसी तरह ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। ठीक है। इसमें भी अब हमें हदीस जो है वो पता चल गई है। ऊंट के अगर आप उसकी फितरत भी देखें तो उसमें सरकशी ज्यादा है। ठीक है। तो जब हमें हदीस से पता चलता है तो बेहतर यही है कि जब बता दिया गया हम उसको मनोअन मान लें। अगर आप ऊंट का गोश्त कंज्यूम करें तो अगर आपका वजू है तो भी आप दोबारा वजू कर लें। और हदीस आपके सामने अबू दाऊद की मौजूद है। अब कुछ अमूर ऐसे हैं जिनसे वजू नहीं टूटता। ठीक है। जैसे हल्की ऊँग जो हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं, इससे वजू नहीं टूटता। इसी तरह खून निकलने से अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि खून अगर निकल आता है तो उसके बारे में क्या करना चाहिए। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातो रिका की लड़ाई में तशरीफ फरमा थे। एक शख्स को तीर मारा गया और इसके जिस्म से बहुत खून बहा, मगर इसने फिर भी रुकू और सजदा किया और नमाज पूरी कर ली। और हसन बसरी ने कहा कि मुसलमान हमेशा अपने जख्मों के बावजूद नमाज पढ़ा करते थे। और ताऊस मोहम्मद बिन अली और अहले हिजाज के नजदीक खून निकलने से वजू वाजिब नहीं होता। ठीक है। अक्सर जो कहा जाता है कि आपका कोई खून निकला है तो आप वजू दोबारा करेंगे। खून निकलना वजू को जो है वो जायल नहीं करता, मतलब उससे आपका वजू खत्म नहीं होता। और इसमें आपके सामने जो है वो दलाइल मौजूद है। और इसमें अब आप देख लीजिए कि गज़वात जैसे होती थी तो उस दौरान आप पहले सलातुल खौफ में भी पढ़ चुके हैं। तो उस टाइम आपका दुश्मन से मुकाबला है और अगर आप खून भी है तो तब भी सहाबा ने नमाजें पढ़ी हैं। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपनी एक फिंसी को दबा दिया तो इससे खून निकला, मगर आपने दोबारा वजू नहीं किया। और इब्ने अबी औफा ने खून थूका। ठीक है। इनके अक्सर नमाज में भी जो है वो खून अगर आपके मुंह में आ जाता है तो उसको आप थूक दें, लेकिन उससे आपको वजू नहीं करना चाहिए। इसी तरह एट टाइम्स आप कपिंग करवाते हैं, उसके बारे में क्या हुक्म है। उसमें भी हमें हदीस हमारी बताती है कि जिस जगह पचने लगे हों इसको धो ले, दोबारा वजू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये सब। अब आपके सामने जी मैम। बुखारी की हदीस मौजूद है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खून के बारे में अक्सर हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि खून निकल आया तो आपका वजू टूट गया। ठीक है। खून से वजू नहीं टूटता। इवन अगर आपने कपिंग भी करवाई है तो आप जिस्म का वो हिस्सा धो लें और आपका वजू नहीं टूटेगा। इसी तरह खाने पीने की किसी चीज से भी जो है उसके बारे में क्या हुक्म है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े जेब तन फरमाए, फिर नमाज के लिए निकले तो आपको रोटी और गोश्त का तोहफा पेश किया गया। आपने 3 लुक़मे तनावल फरमाए, फिर लोगों को नमाज पढ़ाई और पानी को नहीं छुआ। ठीक है। आप कोई और चीज खाते हैं तो आप वजू नहीं करेंगे दोबारा। अगर आपने दूध की कोई चीज ली है तो आप कुल्ली कर लेंगे। अगर आपने ऊंट का गोश्त खाया है तो आप वजू दोबारा करेंगे। ठीक है। इसी तरह खाने पीने से जो है वो किसी किस्म की चीज वजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद वजू नहीं किया, बल्कि उसी तरह से जो है वो नमाज पढ़ी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ आ गई है। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ये ऑनियन और गार्लिक से बोलते हैं ना, उसके बारे में। उसकी भी मतलब उसके बारे में वजू नहीं आता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे फरमाया कच्चा प्याज और लहसुन, उसकी स्मेल आपने भी नोट किया होगा कि बहुत तेज होती है। ठीक है। तो जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को कंज्यूम नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस चीज को पसंद नहीं करता कि मैं इस हालत में किसी के साथ जो है वो कलाम करूं। ठीक है। तो अपने तौर पर जो है वो आप अच्छी तरह से मुंह अपना कुल्ली करके या ब्रश करके अगर आप साफ कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन उससे आपका वजू नहीं टूटता है। ठीक है। ओके, मेन जो इसका थैंक पर्पस है वो यही है कि आपके मुंह से कोई ऐसी स्मेल ना हो जो दूसरों को नागवार गुजरे। यू। ओके, थैंक यू। ये और सा और मुद की मिकदार बता दे। सॉरी, सा और मुद की मिकदार क्या है? ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इसराफ नहीं करना। इस तरह से कि आप चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमने वो नहर वाली हदीस पढ़ी थी। और इसी तरह बखीली भी नहीं करनी कि आपके जिस्म का हिस्सा कोई इस तरह से रह जाए कि वो गीला नहीं हुआ। ठीक है, अब थैंक यू। सारा देखेंगे मसा।
اور اس کی کیا شریعت میں ہم اس کے کیا پتہ چلتا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلے تو مسح کہتے ہیں کسی چیز کو چھونا، ٹھیک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ اب ہمیں حدیث سے، سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حمام بن حارث سے روایت ہے کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بھی بتا دیا جا رہا ہے کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر پر اسلام لائے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری حصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور یہ چیز لوگوں کو بھی بہت پسند تھی، صحابہ کو بھی پسند تھی، اور آگے ایک رخصت ہے، ہمیں بھی اس چیز کو پسند کرنا چاہیے۔ اب فرق کیا ہے کہ موزے اور جراب میں کیا فرق ہے؟ موزہ کہا جاتا ہے ایسی چیز جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے، خواہ وہ چمڑے کی ہو یا اس کی طرح کی کوئی چیز سے بنی ہوئی جیسے ریگزین وغیرہ۔ جرابوں سے مراد وہ چیز ہے جو پاؤں پر پہنی جائے اور دھاگے سے بنی ہو، جیسے سوتی یا اونی دھاگا، کاٹن یا ریشم سے بنی چیز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو وضو ہو جاتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور موزوں پر مسح کرتا ہے، تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ابن حزم نے صراحت بیان کی کہ اگرچہ جرابیں بالخصوص عورت کے لیے ریشم کی ہی کیوں نہ بنی ہو، ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ پہلے زمانے میں چمڑے کو استعمال کیا جاتا تھا جرابوں کے لیے، آج جو بھی مٹیریل یوز ہو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اگین جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ چیز جراب کا پرپس ضرور پورا کر رہی ہو، کیونکہ اکثر ہم ایسی ساکس پہنتے ہیں جو بالکل سکن کی طرح ہوتی ہیں، ان کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ جو پراپر ایسی جراب ہے جو آپ کے پاؤں کو کور کر رہی ہے، آپ کی ٹخنوں کو کور کر رہی ہے، اور جو اس نیت سے پہنی گئی ہے کہ آپ کو جوتا پہننے میں آسانی ہو، اسی طرح آپ کو ٹھنڈ سے بچائے، اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جرابوں کے علاوہ جوتوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کے سامنے ابن ماجہ کی حدیث موجود ہے۔ تو اکثر جیسے بچے ہیں اسکول جانے کے لیے تیار ہوئے ہوتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ اب آپ وضو کر لیں، تو وہ ان کے لیے ایٹ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے، تو ہمارا دین آسانی کا ہے، آپ انہیں کہیں کہ آپ اپنے جوتوں سمیت ہی جوتوں کے اوپر مسح کر کے ہی جو ہے وہ آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عکاظ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہیں وضو کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور اون کی جرابوں پر مسح کیا، تو میں نے کہا کہ کیا آپ اس پر مسح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی موزے ہیں لیکن اون کے بنے ہوئے۔ جوتوں پر مسح کرنا اگین ترمذی میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کیا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں پاؤں یا دونوں جوتوں پر مسح کیا جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے جیسے اپنے فروض پر عمل کرنا پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر مسح کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر ایک جو چیز ہے اہم ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ آپ اس کو اسی طرح سے استعمال کریں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے باقی فرائض کو لیتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو لیا جائے۔ اسی طرح نماز قصر کرنے میں اور نماز جمع کرنے میں، مسح کرنے میں، تیمم کرنے میں آپ کے دل میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کافی ہے یا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ اس کو خوش دلی سے قبول کریں اور شرح صدر کے ساتھ آپ وہ کام کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں جب کھلے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھوتے، اور جب آپ نے موزے پہنے ہوتے تو آپ ان پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اس کے موزے پہن رکھے ہوں تو انہی میں نماز ادا کرے اور ان پر مسح کرے، پھر اگر چاہے تو انہیں نہ اتارے سوائے اس کے کہ جنابت لاحق ہو جائے۔ اب آپ نے فار ایگزامپل ایک نماز پڑھی، آپ نے
अपने उसी वजू की हालत में ही जराबें पहन ली या मोजे पहन लिए, ठीक है। दूसरी नमाज आपने ऊपर मसा करके पढ़ ली, लेकिन इस दौरान अगर आपके कोई ऐसा डिस्चार्ज हो जाता है जिसकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया है, तो फिर वो आपका मसा काफी नहीं होगा, फिर आप प्रॉपर गुस्ल करेंगे और फिर आप दोबारा जो है वो जराबें वुजू की हालत में ही पहनेंगे और फिर आगे आपका मसा जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई आप सबको? जी मैम। अब सवाल ये है कि मसा का तरीका क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के ज़ाहिरी यानी सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पर मसा करते, यानी अब आप क्या करेंगे कि सिर्फ आपने हाथ गीला किया और अपना जो भी आपने जुराबे या मोजे पहने हुए थे सिर्फ ऊपर से उन्हें हाथ फेर लेना है, पूरे पाँव पे आपने हाथ नहीं फेरना, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, खड़े खड़े पूरा हाथ ही ऐसे बन लेते हैं ऊपर नीचे से। तो मसा का तरीका क्या है कि सिर्फ ऊपर आपने हाथ फेरना है। अब मसा की शराइत क्या है। मोजा या जूता वुजू की हालत में पहना गया हो, ठीक है। जैसे पहले हमने चीज डिस्कस की कि अगर आप मसे कर रहे थे लेकिन उस दौरान अगर आपका वुजू टूट गया है, ठीक है, तो तब तो अगर आपने वुजू की हालत में ही जराबें पहनी थी तो तब तो आप उनके ऊपर मसा कर लेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि आपने एक नमाज के लिए वुजू किया, आपने वो नमाज पढ़ ली और उसके बाद आपको सर्दी लग रही थी लेकिन आपने जराबें नहीं पहनी और इसी दौरान आपका वुजू टूट गया। बाद में आपने जराबें पहनी है, क्योंकि आपका वुजू टूट चुका है तो फिर आप उन जराबों के ऊपर मसा नहीं कर सकते। आपके सामने बुखारी की हदीस है कि मैं एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, तो मैंने चाहा कि वुजू करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजे उतार डालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें रहने दो, क्योंकि जब मैं आपके पास पहुंचा तो मेरे पाँव वुजू से था, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मसा किया। ये चीज समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं मैम। इसी तरह मोजे या जराबे निजस ना हो बल्कि पाक हो, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि हमने कोई जराबे पहनी लेकिन हमें शक हो गया कि उनके ऊपर कोई छींटे पड़ गए हैं, ठीक है। अगर तो वो छींटे नापाक हैं, जैसे पेशाब के छींटे पड़ जाते हैं, तो तब आप उनके ऊपर मसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे थे, मतलब साफ पानी था, उसके छींटे आपके ऊपर पड़ गए हैं, या जैसे खवातीन है कोई घर का काम आप कर रहे हैं लेकिन आपकी जराबें नापाक नहीं हुई, तो फिर आप उनके ऊपर मसा कर सकते हैं। पाकीज़गी जो है वो इसमें शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक आपने अपने जूतों को उतारकर इन्हें अपने बाएं जानिब रख लिया। जब लोगों ने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा ने उन्होंने भी अपने जूते उतार लिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ चुके तो आपने फरमाया, तुम लोगों ने अपने जूते क्यों उतार लिए? इन लोगों ने कहा, हमने आपको जूते उतारते हुए देखा था और हमने भी अपने जूते उतार लिए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आपके जूतों में नजासत लगी हुई है। तो अगर कभी आपको शक हो जाए कि आपके जूते पे नजासत है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप उन्हें उतार देंगे, फिर उनके ऊपर मसा नहीं हो सकता, या आप उसमें इवन नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इसी तरह मोजे या जराबों पर हिदसे असगर में मसा किया हो, जनाबत या गुस्ल को वाजिब करने वाली हालत ना हो, ठीक है। यानी अगर आपने वुजू ही करना है तो आप मसा करेंगे, अगर आपको गुस्ल करना पड़ रहा है किसी वजह से, फिर आपको जराबें उतार के प्रॉपर गुस्ल करके वुजू की हालत में ही दोबारा जराबें पहननी पड़ेंगी। और ये भी हदीस आपके सामने मौजूद है, इब्ने माजा की। सफ़वान बिन असार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि हम अपने मौज़ों को 3 दिनों तक सफर के दौरान जनाबत के सिवा पखाने, पेशाब और नींद के सबब ना उतारें, ठीक है। इनकी तीनों चीजें बता दी गई हैं और साथ ही हमें ये भी बता दिया गया कि अगर आप सफर में हैं तो आपकी मसा की मुद्दत 3 दिन है, यानी आप 15 नमाजें पढ़ सकते हैं उससे। और अगर आप हालत कयाम में हैं, जैसे हम घर में अपने होते हैं, तो तब 1 दिन का आप मसा कर सकते हैं, इनकी 5 नमाजें। जैसे मैंने फजर की नमाज पढ़ी और मैंने वुजू की हालत में ही जराबें पहन ली, तो मैं अपनी 4 और नमाजें उस मसा के साथ पढ़ सकती हूँ। अगले दिन फजर से पहले मुझे दोबारा अपनी जराबें उतार के प्रॉपर वुजू करना होगा, तो फिर अगर मैं उस हालत में जराबें पहन लेती हूँ फिर मेरा मसा आगे कंटिन्यू हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, मेरा क्वेश्चन है जी जी।
اگر آپ نے وضو کے بعد فجر کے بعد پہن لی ہیں، پھر اگر آپ سوتے ہیں آپ نے اتاری ہیں اور نیچے پاؤں زمین پہ رکھنے سے پہلے بیڈ پہ دوبارہ پہن لی ہیں، تو اس طرح سے ہو جائے گا؟ دیکھیں جراب اگر آپ نے اتار لیا تو پھر تو مسا رہے گا ہی نہیں نا آپ کا. ٹھیک ٹھیک. اصل میں تو یہی ہے کہ آپ نے مطلب وہ چیز جو آپ کی سکن کا حصہ بن چکی ہے آپ نے اس کے جی اوپر دوبارہ مسا کرنا ہے. جب آپ نے اس کو اپنی سکن سے اتار دیا پھر تو آپ پراپر وضو کریں گے تو ہی آپ دوبارہ جرابیں پہن سکیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. خیر، جی جزاک السلام اللہ. علیکم. میرا کوشچن تھا میم کہ جیسے ہم لوگوں نے نیت کی کہ ہم نیکسٹ جو وضو کریں گے تو مسا کریں گے، ٹھیک ہے، تو اب وہ میں نے نیت کر لی لیکن وہ جرابیں پہننا بھول گئی، نماز سٹارٹ کر دی، بعد میں یاد آیا کہ میں نے وہ ساکس پہننی تھی، تو یعنی کہ وہ پھر مسا کر سکتے ہیں کہ دوبارہ اس کے لیے وضو کرنا پڑے نماز گا؟ نماز کی شرط نہیں ہے اس میں، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ کا جسم کا وہ حصہ سوکھا نہ ہو. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا وضو اگر ہے تو آپ جرابیں پہن کے اس کے اوپر مسا کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک یہ اللہ خیر، بات نہیں ہے کہ جزاک آپ کے اللہ خیر. جسم پھر جیسے آپ کے پاؤں خشک ہو گئے تھے آپ نے نماز پڑھی آپ کے پاؤں خشک ہے تو آپ دوبارہ اس کے اوپر جرابیں پہن کے مسا نہیں کر سکتے. اس سے یہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف اچھا اگر آپ حالت وضو میں ہیں آپ نے جب بھی نماز پہنی ہے آپ اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اور میم السلام علیکم. اور جب ہم واش روم سے وضو تھا، اگر ہم واش روم چلے گئے ہیں، واش روم سے ہم باہر آئے ہیں، تو پھر اس کے بعد بھی ہم جب وضو کریں گے تو پھر تب بھی ہم مسا ہی کریں گے، لیکن ہمیں شوز تو پہنے ہوں گے واش روم میں، لیکن ہمیں اندازہ ہمیں یہی لگانا پڑے گا کہ ہمارے اوپر سوکس کے اوپر کوئی چھینٹ وغیرہ گیا ہے کہ نہیں گیا. پھر اس کے بعد پروپر چیک کرنے کے بعد پھر ہم وضو کریں گے اور مسا کریں گے. ہاں جی. پھر اس میں دیکھ لیجیے نا کہ جیسے اکثر جو ٹوائلٹس اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چھینٹے پڑ گئے ہیں اور آپ کو کبھی محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ چھینٹے پڑے ہیں، پھر تو آپ اس نجاست کو دور کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ پراپر وضو کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ جرابیں پہن لیتے ہیں تو آگے آپ کا مسا کنٹینیو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ چھینٹے نہیں پڑے، کوئی ایسے اثرات نہیں تھے، تو پھر آپ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. مین تھنگ کہ اگر آپ کو پتا چل گیا ہے، کیونکہ اکثر آپ جب واش روم جاتے ہیں تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ چھینٹے پڑے ہیں یا نہیں پڑے، تو اگر آپ کو ذہن میں وہ شک آ گیا ہے تو آپ اس شک کو دور کر دیں. اسی طرح شریعت میں مقرر کردہ مدت تک مسا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن رات اور مقیم کے لیے 1 دن رات موضوع پر مسا کرنے کی مدت مقرر فرمائی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے بھی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک آپ کے سامنے فتویٰ موجود ہے کہ اگرچہ جرابیں آپ کی باریک بھی کیوں نہ ہوں تو ان کے اوپر آپ مسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن باریک اگین جیسے بعض اوقات آپ وولن ساکس پہنتے ہیں اور بہت موٹی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آپ نارمل عام ساکس پہنتے ہیں وہ اتنی موٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بالکل سکن کی طرح ہے تو یہ اس میں نہیں آ رہی. موٹی یا پتلی مٹیریل جو بھی ہے جراب کا، لیکن وہ اس پرپس کو فلفل کر رہی ہے تو آپ اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں. چلیے جی، یہاں تک کوئی سوال؟ کون مجھے بتائے گا کہ مسا کی مدت کتنی ہے اور مسا کا طریقہ کیا ہے؟ میم مسا کی مدت عام مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. وہ ویری اسی گڈ. وضو کے ساتھ، اگر وضو ہمارا قائم ہے تو ہم اسی وضو کے ساتھ ہم 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مسا ہمارا کا وضو ٹوٹ گیا طریقہ کیا ہوگا مسا کا؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ کا الٹا ہاتھ کا سائڈ سے اوپر کا حصے پہ لگائیں گے، بس مسا کریں گے اوپر کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر. پاؤں کے اوپر والے حصے پہ آپ ہاتھ گیلا کر کے پھیر لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر میں نے وضو کیا تھا لیکن میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس کے بعد میں جرابیں پہنتی ہوں، تو کیا میں ان جرابوں کے اوپر مسا کر سکتی ہوں؟ نہیں میم. نہیں. ٹھیک ہے. کون سی حالت میں جو جرابیں پہنی جائیں گی ان کے اوپر مسا ہوگا؟ کون سی وضو کی وضو کی حالت میں. وضو کی حالت. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کنڈیشن سے آپ کا اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو کیا پھر آپ مسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں، جی نہیں میم. پورا وضو ٹھیک کریں ہے. گے ٹھیک ہے. غسل پہ. اچھا آپ میں سے کسی کا سوال ہے کہ غسل حیض کا طریقہ بتا دیں؟ غسل حیض کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، آپ نیت کریں گے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد آپ کے جسم کے اوپر جو بھی نجاست لگی ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دھو لیں گے، اچھی طرح سے استنجا کریں، جسم کے اوپر کوئی نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ اس کے بعد آپ پورا وضو کریں گے، وضو میں بس آپ اپنے پاؤں نہیں دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اچھی طرح سے غسل کریں گے اور اینڈ پہ جو ہے وہ آپ پاؤں دھو لیں گے۔ غسل حیض اور غسل جنابت میں جو ایک چھوٹا سا فرق ہے وہ یہی ہے کہ غسل حیض میں لازم ہے کہ آپ اپنے بال کھول کے اچھی طریقے سے اپنے بالوں کی لینتھ کو بھی دھوئیں گی، لیکن اگر آپ نے غسل جنابت کرنا ہے تو باقی طریقہ آپ کا وہی ہوگا، لیکن آپ کو بال کھول کے دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے بالوں کی چوٹی بنائی تھی یا پونی بنائی ہوئی تھی لیکن آپ اپنے سر میں پانی ڈال لیتی ہیں، اس طرح کے پانی آپ کے سر کی جلد کو پہنچ جاتا ہے تو آپ کا جو ہے وہ غسل ہو جائے گا۔ کلیئر ہے؟ جی جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی میں نے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم غسل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بھی وضو کرنا ہوتا ہے، جب ہم نے پیریڈس کے بعد جب نہاتے ہیں تو ہم پہلے تو صحیح طرح سے جس طرح آپ نے طریقہ بتایا یہ کرنے کے بعد اگر ہم غسل کرتے ہیں اور دین پھر ہم نے وضو کرنا ہے، اس کیونکہ میں باجی جس طرح سے وہ جو ہے نا پرائیویٹ پارٹ کو اگر ٹچ کر لیا تو مطلب اس کے لیے تو پھر مسٹ ہے۔ اگر آپ نے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کر لیا ہے تو مسٹ ہے، اگر آپ نے جی نہیں ٹچ کیا تو پھر آپ کا وضو جو آپ نے سٹارٹ میں کیا تھا وہ آپ کا وضو کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ پہ جی بس باجی آپ پاؤں دھو لیں تاکہ پاؤں، کیونکہ پاؤں اینڈ پہ دھونے کی جو ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے، ایک جو بہت ایویڈنٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کا جو پانی ہے وہ سارا بہہ کے پاؤں سے جا رہا ہوتا ہے، تو آپ اینڈ پہ پاؤں دھو لیں تاکہ جو بھی چیز ہے وہ وہاں سے بھی پاک ہو جائے۔ اگر آپ نے اپنے باجی پرائیویٹ پارٹس کو نہیں چھوا تو تب آپ کا وضو دوبارہ آپ کو کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے نہیں باجی، جزاک اللہ خیر۔ وہی آتی۔ جی چلیے میرا ایک کوشچن ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی وہ میں نے پوچھنا تھا، اگر ہم نے مسح کیا ہوا ہے موزوں کے اوپر، جیسے زیادہ سردی ہوتی ہے ہم 2 ساکس بھی پہن لیتے ہیں، تو بعض بار ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں کام کاج کے دوران ڈسٹ وغیرہ پڑ جاتی ہے تو اوپر والی ساکس گندی ہو جاتی ہے، تو ہم اوپر والی اتار کے نیچے والی پہ مسح کر سکتے ہیں کہ تب مسح نہیں ہوگا؟ پلیز یہ ذرا مجھے کلیئر کر دیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو بات ہے نا وہ یہی ہے کہ جس چیز کو آپ نے اسکن کا حصہ بنا لیا، اگر آپ نے جی وضو کے ٹائم پہ وہ 2 ساکس پہنی تھی تو آپ اوپر والی ساکس پر ہی جب ہاتھ پھیریں گے تو آپ کا مسح ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی پھر وہ نیچے والی اس کیٹیگری میں الگ سے نہیں آئے گی، مطلب اگر آپ نے اوپر والے پہ پھیر لیا تو 2 ساکس آپ نے پہنے تھی، بے شک آپ کا وضو ہو گیا، لیکن اگر آپ نے ریموو کر دی ہیں تو پھر آپ کو وضو کی حالت میں ہی وہ جرابیں آپ پہنیں گی تو آپ کا ہوگا۔ نہیں، وضو کر کے ہی دونوں جرابیں پہنی تھی۔ وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اگر آپ نے البتہ ریموو ایک بھی کر لیا نا تو کیونکہ آپ نے ان دونوں جرابوں کو اسکن کا حصہ بنایا تھا اور آپ اوپر والی جرابوں کے اوپر مسح کر رہی تھی، تو پھر آپ نیچے والی جرابیں دوبارہ جو ہے وہ اتار کے آپ وضو کریں گی اور پھر آپ ان کے اوپر جو ہے وہ مسح کر سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس میں اوکے دیکھیے، جزاک اللہ۔ اس میں جو آسانی ہے ہمارے دین میں وہ یہی ہے کہ عام چیزوں سے تو جو ناپاکی اگر آپ کے اس پہ نہیں لگی تو بظاہر اگر کبھی مٹی بھی لگ جاتی ہے تو مٹی، اگر ہم آگے تیمم میں پڑھنے جا رہے ہیں تو تیمم کو جی طریقہ ہی ہے کہ وہ آپ نے مٹی سے کرنا ہے، مطلب جی ایک عام جو مٹی ہے اس سے آپ کی نجاست نہیں ہے، وہ ناپاکی نہیں ہے، آپ اس کے اوپر یا تیمم کر سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ فاطمہ، جی فاطمہ طاہر۔ جی باجی میں نے پوچھنا تھا مسح کون سے ہینڈ سے کرنا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ہاتھ سے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں نارملی، لیفٹ ہینڈ مطلب اس طرح کے کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ ہینڈ زیادہ یوز کرتے تھے، اگر آپ رائٹ سے بھی کرنا چاہیں تو رائٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم غسل کرتے ہوئے جیسے پاؤں جو ہے نا لاسٹ میں واش کرنے ہوتے ہیں، اگر ہم پاؤں دھونا ہی بھول جائیں اینڈ پہ تو پھر کیا ہمیں اگین سے غسل کرنا پڑے گا؟ دیکھیے وہ ہم نے پہلے پڑھ لیا نا، پھر آپ کا وضو جو ہے وہ غسل تو ایک ہو گیا نا آپ کا، پھر آپ کم از کم اگر آپ کا جسم گیلا ہے تو آپ وضو مطلب پاؤں دھو لیں گے تو آپ کا وہ کافی ہے، لیکن اگر جسم سوکھ چکا ہے تو پھر آپ صرف جو ہے وہ دوبارہ وضو کریں گے، غسل نہیں کریں گے۔ اوکے باجی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آگے جو ہے وہ اب ہم تیمم کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ تیمم کے کیا احکامات ہیں آپ سے، اور پھر ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کیوں پڑھی جائے، اس کی کیا اہمیت ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو تیمم، اگین تیمم کا حکم بھی ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتا ہے، پلیز آپ سب اس کا ریفرنس یاد کر لیجئے، سورہ المائدہ آیت نمبر 6، جہاں پر ہم نے وضو کے بارے میں پتا چلا تھا، وہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر آپ
कोई ऐसी कंडीशन है जैसे जनाबत है तो पाकीज़ी इख्तियार कर लो, यानी कि गुस्ल कर लो। और अगर तुम मरीज हो या सफर में हो, या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। सो अपने चेहरों और अपने हाथों पर मसा कर लो। अब इस आयत से हमें क्या पता चल रहा है कि आपका तयम्मुम आपके वुजू के लिए भी काफी है, और आपका तयम्मुम आपके गुस्ल के लिए भी काफी है। ठीक है, जो जनाबत की बात हो रही है, और इसी तरह आगे जो बात हो रही है कि अगर तुमने मुबाशरत की हो तो उसमें भी जो है वो तयम्मुम किया जा सकता है। और दूसरी चीज कि अगर आप क़ज़ाए हाजत से आए हैं, यानी कि वो चीज जिसमें वुजू मस था, उसके लिए भी तयम्मुम किया जा सकता है। सईद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि एक शख्स अमर बिन आप सल्लम के पास आया और अर्ज की कि मुझे जनाबत लाहिक हो गई है और पानी नहीं मिला, तो मैं अब क्या करूं। इस पर अम्मार बिन यासिर ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, क्या आपको याद नहीं कि जब मैं और आप सफर में थे, हम दोनों जुंबी हो गए। एक ने तो नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने जमीन पर लौट पौट लिया और नमाज पढ़ ली। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे बस इतना ही काफी था। आपने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और फिर इन्हें फूंका और दोनों से चेहरे और हाथों का मसा किया। अब यहाँ पर हमें अगेन बुखारी से भी पता चल रहा है कि गुस्ल की हालत में भी अगर आप तयम्मुम कर लेते हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका भी बता दिया, और तरीका क्या है कि आप अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारेंगे। जमीन से मुराद टाइल वाली या मार्बल वाली जमीन नहीं है, बल्कि ऐसी जमीन जिसके ऊपर मट्टी हो। ठीक है, और वो डस्ट टाइप मट्टी होनी चाहिए। फिर आप उन्हें फूंक लें ताकि जो एक्स्ट्रा डस्ट है वो खत्म हो जाए, और फिर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे और अपने हाथों पर अगर आप फेर लेते हैं तो आपका मसा हो जाएगा, सॉरी तयम्मुम हो जाएगा। अब तयम्मुम की अहमियत क्या है, यहाँ पर भी हमें अबू दाऊद की हदीस से पता चल रहा है कि एक शख्स को एक पत्थर लगा जिसकी वजह से उसका सर फट गया। फिर उससे एहतलाम हो गया तो इसने अपने साथियों से दरियाफ्त किया, क्या तुम लोग मेरे लिए तयम्मुम की रुखसत पाते हो। इन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए तयम्मुम की रुखसत नहीं पाते, इसलिए क्योंकि तुम पानी पर कादिर हो। चुनाचे इसने गुस्ल किया और वो मर गया। जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इनको इस वाक़े की खबर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों ने इसे मार डाला, अल्लाह ताला इनको मारे। जब इनको मसला मालूम नहीं था तो इन्होंने क्यों नहीं पूछ लिया। ना जानने का इलाज पूछना ही है। इससे बस इतना ही काफी था कि तयम्मुम कर लेता और अपने जख्म पर पट्टी बांध लेता, फिर इस पर मसा कर लेता और बाकी जिस्म को धो डालता। अब यहाँ पर हमें क्या बात पता चल रही है कि एक तो कंडीशन वो है कि जब आपके पास पानी ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो तब आप तयम्मुम कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास पानी तो अवेलेबल है, लेकिन आपका मर्ज ऐसा है जो पानी के इस्तेमाल से भर सकता है। ठीक है, और वो दोनों तरह का मर्ज हो सकता है। एक तो बाज़-औक़ात कोई बीमारी ऐसी होती है कि आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपका मर्ज भर जाएगा। दूसरा ये भी है कि अगर सर्दी इतनी ज्यादा है और आप अगर गुस्ल करते हैं तो आपकी जान का खतरा है, तब भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बाज़-औक़ात अब सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंड है, आपके पास कोई ऐसा एहतमाम नहीं है, आपने फजर के वक्त गुस्ल करना था लेकिन कोई ऐसा एहतमाम नहीं है कि आप पानी गर्म करके करें, और पानी इतना ठंडा है कि आपको पता है कि अगर आप वो लेंगे तो उससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर हमारा दीन आसानी का दीन है, उसमें फिर हमें यही रुख्सत है कि हम तयम्मुम कर लें। अब हमें ये भी पता चलता है कि तयम्मुम का वुजू कफायत करने वाला है। दो शख्स एक सफर में निकले तो नमाज का वक्त आ गया, इनके पास पानी नहीं था, चुनाचे उन्होंने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी। फिर के वक्त के अंदर ही इन्हें पानी मिल गया, तो उनमें से एक ने नमाज और वुजू दोनों को दोहराया और दूसरे ने नहीं दोहराया। फिर दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन दोनों ने इससे आपका जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स से फरमाया जिससे नमाज नहीं लौटाई थी, तुमने सुन्नत को पा लिया, तुम्हारी नमाज तुम्हारे लिए काफी हो गई। और जिस शख्स ने वुजू करके दोबारा नमाज पढ़ी थी, इसने फरमाया कि तुम्हारे लिए दोहरा अजर है। अब आपने तयम्मुम किया था, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल सफर में थे, आपके पास पानी अवेलेबल नहीं था, या आपकी कोई बीमारी ऐसी थी जो आपको लग रहा था कि अगर आप वुजू करेंगे या गुस्ल करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है, और आपने तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली,
پھر اگر آپ کو پانی مل جاتا ہے یا آپ کی طبیعت سنبھل جاتی ہے تو تب آپ کے لیے وہ نماز دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ کی وہ نماز کافی ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم نے سنت کو پر جو ہے وہ عمل کیا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، بلکہ وہی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ پھر وہ نماز آپ کے لیے نفل ہو جائے گی، آپ دوبارہ جو نماز پڑھیں گے اس کا بھی آپ کو اجر مل جائے گا، تو 2 گنا اجر ہو جائے گا۔ اب یہاں سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ فوراً سے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جو ہے اگر اس چیز کا سب سے پہلے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر دوسروں کو اچھے طریقے سے کنوے کرنا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح تیمم کا غسل سے کفایت کر جانا، یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہاں پر ہمیں پھر پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹی سے تیمم کرنا کافی ہے۔ پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر تو آپ ایسی کنڈیشن میں ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں میری نماز ہو رہی ہے یا نہیں۔ جیسے اکثر کوئی مریض ہے اور وہ بڑی دیر سے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو یہ تسلی بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی چیز کو قبول کر رہے ہیں، ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس بھی یہ کنڈیشن ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے پاک کر دی ہے، لیکن جب آپ کو پانی مل جائے یا اسی طرح سے وہ مرض ختم ہو جائے تو پھر آپ پانی کا استعمال کر کے ہی وضو بھی کریں گے اور غسل بھی کریں گے۔ اتنا کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ میں نے پوچھا تھا کہ نماز وہ تیمم جو ہے وہ صرف ہاتھ پہ ملنا اور منہ پہ ملنا ہے بس، وہ غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی؟ غسل کے لیے بھی یہی ہے اور وضو کے لیے بھی یہی ہے۔ آپ نے ہاتھ اپنی مٹی والی جگہ کے اوپر پھیرے، ٹھیک ہے، مارے، یعنی کہ جیسے آپ ٹیپ کرتے ہیں کسی چیز کو، اس کے بعد آپ نے انہیں اچھی طرح سے جیسے ہم ہاتھ ملتے ہیں کہ ایکسٹرا چیز جو ہے وہ ڈسٹ آف ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے اسے منہ پہ پھیر لیا اور ہاتھ پہ پھیر لیا، دونوں چیزیں ہی کافی ہیں۔ اور ایسا مطلب حدیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے ہمیں دونوں طرح سے ملتا ہے کہ آپ پہلے منہ پہ پھیر کے بھی ہاتھ پہ پھیر سکتے ہیں اور پہلے ہاتھوں پر پھیر کے بعد میں بھی منہ پہ پھیرتے ہیں، لیکن بس ایک ہی بار پھیرنا ہے اور صرف ہاتھوں اور چہرے پر ہی پھیرنا ہے۔ میم میرا ایک سوال ہے، اب ویسے تو مٹی ہے نہیں ہے تو ہم کسی ڈبیا میں مٹی رکھ لیتے ہیں، وہاں سے چٹکی لے ہاتھوں پہ مل کے تو وہ تیمم کر لیا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس مٹی ایسی ہے جس کے آپ تیمم کر لیں؟ نہیں، ڈبیا میں رکھی ہوئی ہے نا تھوڑی سی جی مٹی، جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوشش کیجیے کہ اس دیکھیے کہ حکم آ رہے کہ ہاتھ نہ ملے جائیں بلکہ ہاتھ مارے جائیں، تو اس کو کسی جگہ پر پھیلا لیں اور اس کے اوپر ہاتھ مار لیں۔ اچھا اوکے ٹھیک ہے۔ جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں تو ایون ڈسٹ جو ہے وہ اس طرح سے آ جاتی ہے، تو ایون وہ بھی کافی ہے، لیکن آپ جیسے باہر کسی جگہ پر ہوں اور آپ کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مٹی پاک ہے یا نہیں، تو تب آپ اپنی مٹی ساتھ کیری کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اسی طرح سے مطلب اس کے اوپر ہاتھ مارنا ضروری ہے۔ اکثر آپ دیکھیں تو اب پیکٹس بھی ایسے ملتے ہیں کہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، مطلب وہ مٹی آپ اس پیکٹ سے باہر نہیں آ سکتی، لیکن جب آپ اس کے اوپر ہاتھ ماریں گے تو وہ مٹی آپ کے ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایون آپ جو عام پلاسٹک کے بیگز ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح سے کیری کر سکتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوں، آپ اس کے اوپر ہاتھ ماریں تو وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر لگ جائے، تو اس طرح سے بھی تیمم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ چلیے جی، اب سے ہم جو ٹاپک سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہیں وہ بہت اہم ہے۔ اب ہم نماز کے اصطلاحی معنی مجھے کون بتائے گا؟ قولی، فعلی اور عملی عبادت۔ اچھا، جب میں اصطلاحی معنی پوچھوں نا تو آپ نے اس عبادت کو ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ کیا عبادت ہے، کس چیز سے شروع ہوتی ہے اور کس پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کس چیز سے شروع ہوتی ہے نماز؟ تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم پر ختم ہوتی ہے۔ شاباش شاباش۔ تو اب ہم جو ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہم یہی دیکھیں گے کہ تکبیر سے لے کر تسلیم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح سے ادا کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا طریقہ، سب سے پہلے تو کہاں سے ہم نماز کا طریقہ لیں گے؟
قرآن مجید سے ہی ہمیں اس چیز کی دلیل ملتی ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. اس لیے ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ آپ سے احسن عمل جو ہے وہ مطلوب ہے. اور شریعت میں جو احسن عمل کی تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے. یعنی کہ احسن عمل میں دو چیزیں شامل ہیں. ایک تو نیت جو اخلاص للہ ہو, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر وہ کام کر رہے ہیں, اور دوسرا اگر وہ طریقہ مسنون ہو. اگر ایک عمل جو اچھا ہے لیکن اس کا طریقہ مسنون نہیں ہے تو وہ قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی بہت کامن اگزامپل یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے, میں ظہر کی نماز میں 5 رکعت نماز پڑھوں گی, تو کیا یہ آپ کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں. جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی وہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح میں 4 رکعت نماز تو پڑھ رہی ہوں لیکن میری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بہت زیادہ نمازی ہوں, تو کیا وہ میری نماز قبول ہوگی؟ نہیں. تو یہ دو چیزیں آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, اخلاص للہ اور مسنون طریقہ. تو آسان عمل کیا ہے؟ جس کی نیت بھی اچھی ہو, جس کا طریقہ بھی اچھا ہو. اور اچھا طریقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کس طرح سے کیا جائے گا وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اسی طرح نماز ایک بہت اہم عبادت ہے. کیا ہم اس کو اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, تو کیا یہ چیز کافی نہیں ہے کہ جیسے میں نے اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں اسی طرح سے نماز پڑھ لوں؟ کافی ہے یہ چیز کہ میرے اوپر اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جب تک ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے تب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی. بالکل. تو اس کے لیے بخاری کی حدیث ہے, اس کو یاد کرنے کی کوشش ضرور کیجئے. بہت آسان حدیث ہے, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي کہ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ میں سے کون کون حدیث یاد کر رہے ہیں؟ 2 حدیث آپ کی شیئر ہو چکی ہیں, یاد کی ہیں کسی نے؟ ایک کوشش کریں کہ ضرور کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. کیوں حدیث یاد کریں ہم؟ کوئی قرآن کی آیت تو یاد کرنے کا اجر ہے, لیکن کیا حدیث کو یاد کرنے کا بھی کوئی ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے, کوئی اہمیت پتہ چلتی ہے؟ کسی کو جب آپ میم تعلیم دے رہے ہوں یا بتانا چاہ رہے ہوں تو آپ ریفرنس دیں گے تو اس سے بھی بالکل اچھا اگر امپیکٹ پڑے گا. بالکل اگر آپ کسی بات پہ کہیں کہ میں یہ کہتی ہوں, اور کہیں پر آپ یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اور آپ وہ پوری حدیث عربک میں کوٹ کریں, تو بات میں وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ضرور. ٹھیک ہے, اور حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھنے کی دعا دی جو حدیث یاد کرتا ہے اور اس کو آگے پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اس شخص کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے حدیث, جب آپ انہیں آگے پہنچاتے ہیں تو اس شخص کے چہرے کے تر و تازہ رہنے کی خوشخبری ہے. ایکسکیوز می میم, مجھے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو کوئی میموری کا پرابلم ہے, جسے یاد نہیں ہوتا یا کوئی بیماری سے کوئی گزر رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی ہے ایسا کوئی پڑھنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے؟ اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ بہت ایک جو خوبصورت چیز ہے وہ یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت ہے, آپ کوشش کرتے ہیں, وہ چیز آپ کو نہیں بھی یاد رہتی تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو کوشش کا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ میزان عمل میں چیزیں آپ کی تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. اور تولنے میں کیا ہے, آپ کا اخلاص شامل ہے نا. جی جی. ایک ایفرٹ کی اللہ تعالیٰ تو وہ بھی دیکھتے ہیں, آپ جو کوشش کر رہے ہیں اور بظاہر آپ نہیں بھی کر سکتے, اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشش ضرور کرتے رہیں. باقی جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے آپ جواب دہ بھی نہیں ہیں, جزاک اللہ. لیکن اپنی کوشش کے لیے آپ جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے,
چلیے جی، بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے. جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے. اب دیکھیں یہاں پر مسلمان ہونے کی ایک شرط یہی ہے کہ وہ نماز اسی طرح سے پڑھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ یا ذمہ حاصل ہے. بس تم اللہ کے ساتھ کی دی ہوئی ذمہ یا پناہ میں خیانت نہ کرو. ذمے سے مراد کیا ہے کہ وہ امان اور ضمانت جس کو اللہ تعالیٰ نے بعض حالات میں جن و انس کے دشمنوں سے کفایت کرنے کے لیے مومنوں کے لیے مقرر کیا. یعنی وہ شخص جو ایسا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھتا ہے، قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ذبیحہ اسی طرح سے کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے. تو ان سب چیزوں میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے آپ کا تقوی. جیسے آپ نے ابھی بھی سوال کیا، اس میں بھی اگر آپ کا دل میں وہ چیز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیں گے. تو تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور گناہوں سے بچنا. اسی طرح ذمی کو بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو درست نماز سکھانے کا اہتمام، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نہیں سکھایا. ہم نے وضو میں بہت ڈیٹیل سے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کر کے دکھایا، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم پانی کا وضو لاؤ اور میرے سامنے وضو کرو اور میں تمہیں گائیڈ کرتا ہوں. اسی طرح نماز کا بھی پراپر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام بھی کرتے تھے. ابو حازم بن دینار سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد سعدی کے پاس آئے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے متعلق کچھ شک تھا کہ وہ کس لکڑی سے تیار ہوا ہے. انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوب پہچان ہے کہ وہ کس سے تیار ہوا ہے. میں نے اسے اس دن بھی دیکھا تھا جب اسے تیار کر کے رکھا گیا تھا، اور اس وقت بھی دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورت کو پیغام بھیجا کہ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ جو بڑھئی تھا وہ لکڑی کا ممبر بنا دے، جب میں لوگوں سے بات کروں تو میں اس پر بیٹھا کروں. چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ غابہ کی جھاؤ کی لکڑی سے اسے بنا کر لائے. انصاری عورت نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاں رکھ پایا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، اسی پر کھڑے ہوئے تکبیر کہی اور اسی پر رکوع کیا، پھر الٹے پاؤں لوٹے اور منبر کی جڑ میں سجدہ کیا، اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنا سیکھ لو. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار منبر پہ نماز پڑھائی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی کہا کہ میری پیروی کرو اور نماز میری پیروی کرتے ہوئے ہی نماز پڑھنا سیکھ لو. اب یہاں پر ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اسی طرح ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے. ابو داود کی حدیث ہے، محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو حمید سعدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے درمیان، جن میں ابو قتادہ بھی شامل تھے، کہتے ہوئے سنا، میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں. لوگوں نے کہا، وہ کیسے؟ اللہ کی قسم آپ ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں نہیں؟ صحابہ نے کہا، اچھا تو بیان کیجیے. یعنی وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزار سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکیں، اور جب انہیں کوئی چیز پتہ چل جاتی تھی تو پھر اس کو آگے بھی پہنچاتے تھے. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ صحابہ اپنی قوم کو بھی نماز نبوی سکھاتے تھے. حضرت ابو مالک اشری نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا، اے گروہ اشرین، خود بھی ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جمع کر لو، تاکہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سکھا دوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ میں پڑھائی تھی. چنانچہ وہ سب جمع ہو گئے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جمع کر لیا. پھر انہوں نے لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھایا. اب یہاں پر ہمیں تربیت کا بھی ایک انداز پتہ چل رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے، خواتین اور بچوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے. تو اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ جو کچھ سیکھیں گے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو آگے بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ کلاس سے ہم اس کو پراپر سٹارٹ کریں گے. دل میں آپ کے کسی قسم کا جو ہے وہ شک نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ اس کو
अच्छे तरीके से सीखिए और अच्छे तरीके से आगे पहुंचाइए। ठीक है इंशाल्लाह। आप में से किसी का सवाल है कि मोज़े और जराब का डिफरेंस बता दीजिए, सिर्फ जो उसके मटेरियल में फर्क है, लेकिन दोनों नमाजों पर ही दोनों चीजों पर ही मसा हो सकता है। मोज़ा नॉर्मली लेदर की बनी हुई चीज के लिए इस्तेमाल होता है और जराब किसी भी और मटेरियल की, लेकिन आपस में ये एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह किसी ने भी सवाल पूछा है कि शौहर के हमबस्तरी के ख्याल है कि अगर वो बीवी के हाथ लगाए तो डिस्चार्ज हो जाए तो गुस्ल करना है। अगर सिर्फ हाथ लगाने से काइंडली ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, फिर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस भी कर लेंगे। हाथ मैं लगाने वुजू के बारे में, ये जब हम नाक में पानी डालते हैं तो हमें दाएं हाथ से डालना है या बाएं हाथ से डालना है? दाएं हाथ से डालना है और बाएं हाथ से साफ करना है नाक को। ठीक है। और पाँव धोते वक्त दाएं हाथ से धोने या बाएं हाथ से? उसमें आपको जो भी कन्वीनियंट है, उसमें हमें नहीं पता चलता कि आप सल्लल्लाहु के साथ से धोए, लेकिन ये है कि आपने जो छोटी उंगली थी उससे उंगलियों का खलाल किया था। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। बारक अल्लाह फीक, अल्लाह ताला आप सबका इल्म आपको मुबारक करे। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टाइम की हदीस जरूर याद कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रब्बुल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।